السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف، جنت کے اندرونی مناظر۔ جب ہم جنت کا تصور کرتے ہیں تو دل ایک ایسی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے جو حسن، سلامتی، راحت اور ابدی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے ایسے دل فریب مناظر بیان کیے گئے ہیں جو انسانی عقل و تصور سے بالا تر ہیں۔ جنت کے دروازے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی بندہ حیرت اور خوشی سے مبہوت ہو جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، جیسے نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، صبر، توبہ، رضا اور ایمان۔ ان دروازوں پر عظیم الشان فرشتے خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جنت کی گلیاں اور راستے۔ جنت میں چلنے کے لیے جو راستے بنے ہوں گے وہ نہ کسی مٹی سے ہوں گے نہ پتھروں سے، بلکہ مشک و عنبر، زعفران اور نور سے بنے ہوں گے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے خوشبوئیں دل کو معطر کرتی رہیں گی۔ نہ وہاں کی زمین کانٹے دار ہے نہ غم زدہ، بلکہ ہر قدم راحت بخش اور سکون دینے والا ہے۔ محلات اور مکانات۔ جنت میں ہر مومن کو ایک ایسا محل عطا کیا جائے گا جس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہوگی کہ دنیا کے سب سے بڑے محل بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے۔ ان محلات کے ستون سونے اور چاندی سے بنے ہوں گے اور اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جن کے درمیان کستوری اور مشک کی خوشبو بھری ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی اور مومن کے لیے وہاں کئی بیویاں ہوں گی۔ وہ ہر ایک کے پاس جائے گا اور کوئی دوسری اسے نہ دیکھے گی۔ نہریں اور چشمے۔ قرآن کریم میں جنت کی نہروں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہاں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو بدبودار نہیں ہوں گی، دودھ کی ایسی نہریں جن کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، خالص شہد کی نہریں اور پاک شراب کی نہریں۔ یہ نہریں موتیوں اور یاقوت کی تہوں پر بہتی ہوں گی۔ درخت اور سایہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا لیکن سایہ ختم نہ ہوگا۔ اس کے پھل اتنے بڑے ہوں گے جیسے بڑے بڑے مٹکے اور اتنے خوش ذائقہ جیسے دنیا میں کبھی چکھے ہی نہ ہوں۔ لباس اور زیورات۔ جنتیوں کو جو لباس دیا جائے گا وہ ریشم اور سندس سے بنا ہوگا، نہایت نرم، چمکدار اور خوشبودار۔ ان کے جسموں پر کنگن ہوں گے، تاج ہوں گے اور چمکدار کپڑے جو کبھی پرانے نہ ہوں گے۔ لباس اور زیورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوں گے۔ کھانے اور مشروبات۔ جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی انسان نے تمنا کی ہو۔ وہاں ہر وقت کھانے تیار ہوں گے، نہ آگ پر پکے ہوں گے نہ دھویں والے۔ وہاں کے پرندے اتنے حسین ہوں گے کہ بندہ ان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ تیار ہو کر دسترخوان پر آ جائیں گے۔ جب جنتی کھائیں گے تو ان کے کھانے کی خوشبو ان کے منہ سے بھی آئے گی، لیکن نہ بدبو ہوگی نہ کوئی غلاظت۔ وہاں نہ تھوک ہوگا نہ پیشاب نہ پاخانہ، سب کچھ پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ بیویاں اور ساتھی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر مومن مرد کو حوریں عطا فرمائے گا جو حسن و جمال میں بے مثال ہوں گی۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، رنگ چمکدار اور گفتگو میں ادب و محبت۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جنتی اپنی دنیائی بیویوں کے ساتھ بھی ہوں گے اگر وہ نیک ہو، اور ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط، محبت بھرا اور بے مثال ہوگا۔ روحانی سکون اور قرب الہی۔ جنت کا سب سے بڑا انعام، سب سے عظیم منظر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ساری نعمتیں ماند پڑ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। उस वक्त अहले जन्नत कहेंगे, ऐ अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। जन्नत का मनाजिर निहायत ही दिलकश और नाकाबिल बयान है। जो कुछ कुरान और हदीस में आया है वह बस एक झलक है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा बुलंद बाला है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला की रज़ा को अपना मकसद बनाएं, ताकि वो अजीम दिन आए जब हम जन्नत के इन अंदरूनी मनाजिर को अपनी आंखों से देख सकें। आमीन।